کسی بھی خطے، قوم یا ملک کی تہذیب و ثقافت اس کی تاریخی ترجمان ہوتی ہے۔ پاکستان ایک ایسا خطہ سرزمین ہے جو کہ کئی تہذیبوں کا تمدن رہا ہے۔ پاکستان کے تمام صوبے اپنی ثقافت، روایات اور رسوم کے حوالے سے منفرد و زرخیز ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور، تاریخ، تہذیب و تمدن، جغرافیہ اور ثقافت کے اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل شہر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ شہر درہ خیبر کی مشرقی حد کے نزدیک واقع ہے اور برِ صغیر میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک قدرتی پڑاؤ کی حیثیت کا حامل رہا ہے۔ بادشاہ، فوجیں، حملہ آور اور تاجر سب پشاور ہی کے ذریعے برِ صغیر میں داخل ہوئے اور آج ان سے جڑا تاریخی قصہ خوانی بازار اپنی شناخت آپ ہے۔ قدیم و جدید روایت کا حسین امتزاج، یہ بازار شہر کا ایک گنجان آباد اور بارونق علاقہ ہے۔ قصہ خوانی بازار تاریخی لحاظ سے ادبی اور سیاسی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بازار کا نام دراصل یہاں کے روایتی قہوہ خانوں، تکہ کباب، چپلی کباب اور خشک میوہ جات کی دکانوں کے ساتھ جڑی ان تجارت سے منسوب ہے، جہاں بہت پہلے دور دراز سے آئے تاجر یہاں کے مہمان خانوں میں قیام کرتے اور اپنے اپنے ملکوں کے حالات قصے کی شکل میں بیان کرتے۔ یہاں کے قصہ گو پورے علاقے میں مشہور تھے۔ یہاں تاجروں کے علاوہ قافلوں کا پڑاؤ ہوتا اور فوجی مہمات کا آغاز اور پھر اختتام، جو تفصیلاً ہر مہم کے احوال کے ساتھ یہیں ہوا کرتا۔ یہاں کے پیشہ ور قصہ گو بہت مشہور تھے اور یہ تاجروں، مسافروں اور فوجیوں سے سنے قصوں کو نہایت خوبی سے بیان کرتے تھے۔ ایک وقت میں اس بازار کو غیر تحریر شدہ تاریخ کا مرکز کہا جاتا تھا۔ خیبر پختونخوا کے گزیٹیئر کے مطابق سیاح لوئل تھامس اور پشاور کے برطانوی کمشنر اپنی تصانیف میں اس بازار کو وسط ایشیا کا پکاڈلی قرار دیتے ہیں۔ گو اب قصہ گوئی کا رواج دم توڑ چکا ہے، مگر اس بازار کا روایتی ماحول پہلے جیسا ہی ہے۔ یہاں قبائلی تاجر قہوہ پیتے ہوئے مقامی تاجروں سے گھنٹوں لین دین پر بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہاں اب بھی صوبے کے دور دراز حصوں سے تاجر اور عام لوگ اس بازار میں سیاحت اور خریداری کے لیے آتے ہیں۔ مختلف قبائلی اپنے روایتی لباس میں یہاں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، جو اس بازار کے قدیم دور کی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں پر بانس، مٹھائیوں، فالودہ اور کانسی کے برتنوں کا بڑے پیمانے پر کاروبار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اردو، پشتو، فارسی کتب کی چھپائی کا بھی کام کیا جاتا ہے۔ 1930 میں یہ بازار مزاحمت کی ایک علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ 1930 میں برطانوی دور کے دوران تحریک آزادی کے جلوس پر فائرنگ کے واقعے نے اس بازار کی اہمیت کو تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک قصہ خوانی بازار کے شہدا کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق انگریزوں کے خلاف پرامن احتجاج کے واقعے میں 20 نہتے افراد شہید ہوئے، جبکہ غیر سرکاری ذرائع کے مطابق 400 افراد شہید ہوئے تھے۔ اس واقعے کی یادگار 2 میناروں کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ قصہ خوانی بازار اپنی قصہ گوئی ہی نہیں بلکہ اپنے ثقافتی ورثے کے بنا پر بھی مشہور و معروف تصور کیا جاتا ہے۔ بھارت کی فلمی دنیا کے شہر آفاق ستارے، جنہوں نے فلم انڈسٹری پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، ان میں اداکار راج کپور، دلیپ کمار اور شاہ رخ خان کا تعلق بھی پشاور کے قصہ خوانی بازار سے ہی ہے۔ ان کے آبائی مکانات اب بھی یہاں سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ دلیپ کمار مختلف مواقع پر پاکستان کے دورے اور پشاور میں اپنے آبائی گھر سے وابستہ بچپن کی خوشگوار یادوں کا تذکرہ بہت جذباتی اور
پرمسرت انداز میں کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی قصہ خوانی بازار کے بارے میں کچھ دلچسپ سی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔